بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ تاریخ امت مسلمہ، مصنف مولانا محمد اسماعیل ریحان، استاذ تاریخ اسلام، جامعۃ الرشید۔ قسط نمبر 21، سریہ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، سیف البحر۔ غزوہ خندق میں مشرکین عرب کی اجتماعی طاقت کو جس شرمناک ہزیمت سے واسطہ پڑا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پورا فائدہ اٹھایا اور قریش کے خلاف اقتصادی شکنجے کو مزید کس دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کی کمان میں 300 افراد کا ایک بڑا دستہ ساحل سمندر کے ساتھ سیف البحر کے مقام پر تعینات کیا تاکہ قریشی قافلے راستے بدل کر بھی شام کی طرف نہ جا سکیں۔ یہ قافلہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم رہا، موسم کی شدت اور سامان رسد کے ناکافی ہونے کے باوجود اپنی مفوضہ ذمہ داری انجام دیتا رہا۔ اس پہرے کے زمانے میں بھوک کی شدت کے باعث مجاہدین کو صحرائی پودے خبط ببول کے پتے کھانے پڑے، جس کی وجہ سے اس مہم کو جیش الخبط کہا جانے لگا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوئی اور ایک کوہ پیکر مچھلی ساحل پر آ چڑھی۔ مسلمانوں کو شروعات میں تردد ہوا کہ کہیں یہ مردار نہ ہو، مگر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی فقہی و اجتہادی صلاحیت سے کام لیتے ہوئے فرمایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، اسے کھا لو۔ 300 افراد کا یہ لشکر 18 دن تک اس خدائی ضیافت سے شکم سیر ہوتا رہا اور واپسی پر اس کے بچے ہوئے گوشت کا وافر ذخیرہ بھی ساتھ لایا، جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تناول فرمایا اور اسے اللہ کی نصرت اور انعام قرار دیا۔ مکہ کے 3 ستم رسیدہ مسلمانوں کی رہائی۔ مکہ میں کچھ مسلمان سخت تنگی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان میں ایک عیاش بن ابی ربیعہ رضی اللہ عنہ تھے، جو ابو جہل کے ماں شریک بھائی تھے، حبشہ کی دوسری ہجرت میں شریک تھے، اس کے بعد دوبارہ مکہ آ گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہم رکاب ہو کر ہجرت مدینہ کی قباء آ کر ٹھہرے تھے کہ ابو جہل آیا اور یہ کہہ کر واپس لے گیا کہ تمہاری ماں کی حالت بہت خراب ہے، اس نے قسم کھا لی ہے کہ جب تک تمہیں نہ دیکھ لے گی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے منع کرنے کے باوجود یہ ماں کو دیکھنے مکہ روانہ ہو گئے، مگر کفار نے انہیں گرفتار کر کے زنجیروں سے باندھ دیا۔ سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہ بھی حبشہ کی ہجرت ثانیہ میں شامل تھے، بعد میں مکہ واپس آ گئے تھے، انہیں ہجرت سے روک کر قید کر دیا گیا۔ ابو جہل انہیں مارتا پیٹتا اور بھوکا پیاسا رکھتا تھا۔ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ مشہور کافر سردار ولید بن مغیرہ کے بیٹے تھے، غزوہ بدر میں مشرکین کے ساتھ تھے، شکست کے بعد قیدی بنے اور اسی دوران اسلام کی حقانیت ان کے دل میں گھر کر گئی، اسلام کا اظہار مگر انہوں نے نہ کیا۔ کچھ دن بعد ان کے رشتہ دار آئے اور فدیہ دے کر انہیں آزاد کرا کر واپس اپنے ساتھ لے جانے لگے، مگر یہ راستے سے واپس بارگاہ رسالت میں آ گئے اور اسلام کا اعلان کر دیا۔ رشتہ دار پیچھے آئے اور طعنہ دیا کہ اسلام قبول کرنا تھا تو پہلے کر لیتے، ہماری رقم کیوں ضائع کرائی؟ انہوں نے جواب دیا تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ قید سے آزادی کے لیے مذہب تبدیل کیا ہے۔ اس کے بعد یہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مکہ چلے گئے، جنہوں نے مکہ پہنچ کر انہیں قید کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر میں قنوت نازلہ پڑھ کر مکہ کے تمام بے بس مسلمانوں کے لیے عمومی طور پر اور ان 3 صحابہ کی رہائی کے لیے خصوصی طور پر نام لے کر دعا فرماتے تھے، ساتھ ہی یہ دعا بھی کرتے، اے اللہ، اہل مکہ کو یوسف علیہ السلام کے دور جیسی قحط سالی میں مبتلا کر دے۔ پہلی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ غزوہ خندق کے بعد ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کسی طرح زنجیروں سے آزاد ہو کر مدینہ پہنچ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے عیاش بن ابی ربیعہ اور سلمہ بن ہشام رضی اللہ عنہما کا پوچھا، انہوں نے بتایا کہ دونوں کا ایک پاؤں ایک ساتھ ایک ہی زنجیر میں بندھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مظلوموں کی آزادی کے لیے فکر مند تھے۔ آخر ایک بندوبست ہو گیا۔ مکہ میں ایک لوہار نے خفیہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا، جو زنجیر کاٹنے میں مدد دے سکتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ولید بن ولید رضی اللہ عنہ کو ہدایت کی کہ مکہ جا کر اس لوہار کے گھر میں روپوش ہو جائیں اور جب موقع ملے دونوں قیدیوں کو زنجیروں سے آزاد کر کے ساتھ لے آئیں۔ ولید بن ولید رضی اللہ عنہ اس خطرناک مہم پر گئے اور آخر کار دونوں ساتھیوں کو آزاد کرا کے مدینہ واپس آ گئے۔
دوسری دعا اس طرح قبول ہوئی کہ انہی ایام میں مکہ اور ان کے مضافات شدید قحط کی لپیٹ میں آ گئے۔ مکہ میں غذا اس قدر کمیاب ہو گئی کہ لوگ ہڈیوں کو غذا میں استعمال کرنے لگے۔ سریہ عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ، سریہ محمد بن مسلمہ۔ ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عکاشہ بن محصن رضی اللہ عنہ کو 140 افراد کے ساتھ بنو اسد کے خلاف چھاپے کے لیے غمر مرزوق نامی چشمے پر بھیجا۔ دشمن فرار ہو گیا، مسلمان 1200 اونٹ غنیمت میں لے کر لوٹے۔ ربیع الاخر 6 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کو بنو ثعلبہ کی مخبری کے لیے ذوالقصہ بھیجا۔ یہ 10 ساتھی لے کر گئے مگر وہاں 100 تیر انداز مقابلے پر آ گئے۔ تیروں سے کئی مسلمان زخمی ہو گئے۔ اس کے بعد دشمن نے نیزے تان کر حملہ کر دیا اور تقریباً سبھی مسلمانوں کو شہید کر ڈالا۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ کا ٹخنا ٹوٹ گیا۔ کوئی مسلمان بعد میں انہیں اٹھا کر لے آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو دشمن کے پیچھے بھیجا مگر وہ ہاتھ سے نکل چکے تھے۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ابو العاص بن ربیع کا قبول اسلام۔ قریش مکہ کے قافلے اب بھی بچ بچا کے شام آتے جاتے رہتے تھے۔ مسلمان اب بھی ان کی ناکہ بندی کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ جمادی الاولیٰ سن 6 ہجری میں زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے شام سے واپس آنے والے ایک قریشی قافلے پر چھاپا مارا جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بھی تھے۔ مدینہ پہنچ کر وہ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے دروازے پر پہنچے اور ان کی پناہ لے لی۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے نماز فجر کے وقت اپنے دروازے پر کھڑے ہو کر بلند آواز سے نمازیوں کو پکارا، لوگو سن لو، میں نے ابو العاص کو امان دے دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک اس بات کا علم نہیں تھا۔ یہ آواز سن کر آپ بھی حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاضرین کو معمولی غلط فہمی سے بھی بچانے کے لیے کہا، لوگو کیا جو بات میں نے سنی تم نے بھی سن لی ہے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے اس واقعے کا ذرا بھی علم نہیں تھا۔ ہاں جب تم نے یہ اعلان سنا تو وہی میں نے بھی سنا۔ اہل ایمان دوسروں کے بارے میں ایک ہاتھ کی مانند ہیں، ان میں سے کوئی معمولی فرد بھی کسی کو امان دے سکتا ہے۔ ہم نے بھی اسے امان دی جسے زینب نے امان دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے۔ زینب رضی اللہ عنہا حاضر ہوئیں اور درخواست کی کہ ابو العاص کا جو سامان لوٹا گیا ہے واپس کر دیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص کو ان کا سامان واپس دلوا دیا۔ پھر انہیں کہا کہ جب تک وہ مشرک ہیں ان کا زینب سے تعلق حلال نہیں، لہٰذا وہ ان سے دور رہیں۔ ابو العاص نہایت شریف انسان تھے، اسلام کی خوبیاں ان کے سامنے واضح تھیں۔ وہ اسلام قبول کرنا چاہتے تھے مگر اس وقت انہیں یہی بہتر لگا کہ مکہ چلے جائیں تاکہ کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ کسی خوف یا حرص کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ وہ مکہ واپس چلے گئے، وہاں سب کی امانتیں لوٹائیں، جس کا جو حق تھا اسے پورا ادا کیا۔ اس کے بعد محرم 7 ہجری میں وہ مدینہ آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب رضی اللہ عنہا کو ان کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ کتب سیرت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہم جس میں ابو العاص بن ربیع گرفتار ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قریش کی اقتصادی ناکہ بندی کے لیے بھیجی جانے والی آخری کارروائی تھی۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ختم کر دیا گیا اور کچھ مدت بعد صلح حدیبیہ کے معاہدے کے مطابق فریقین کے لیے پورے جزیرۃ العرب میں تمام راستے کھل گئے، مگر تب تک قریش کی معاشی طاقت اس حد تک تہس نہس ہو گئی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوبارہ کسی جنگ کا اقتصادی بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں رہے تھے۔ سریہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اور ام قرفہ کا قتل۔ بنو فزارہ کے جنگجو ایک مدت سے وقتاً فوقتاً مدینہ منورہ کے مضافات پر چھاپے مارتے آ رہے تھے۔ آخر ان لٹیروں کو سبق سکھانے کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک دستہ لے کر وہاں گئے۔ فزاریوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا اور مسلمانوں کو شکست ہوئی۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ خود شدید زخمی ہوئے اور بمشکل ان کے ساتھی انہیں مدینہ واپس لا سکے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے قسم کھائی کہ جب تک بنو فزارہ کا سر نہ کچل دیں غسل جنابت واجب نہیں ہونے دیں گے۔ زخم بھرتے ہی وہ ایک بار پھر بنو فزارہ کے خلاف فیصلہ کن جنگ کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔
اس قبیلے کی اصل مرکزیت ایک جنگجو عورت ام قرفہ فاطمہ بنت ربیعہ کے دم سے قائم تھی۔ مدینہ منورہ سے 7 دن کی مسافت پر وادی القریٰ کے قریب اس کا گڑھ تھا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم کرتی تھی اور اپنے 30 بیٹوں اور پوتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تیار کر رہی تھیں، نعوذ باللہ۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے ماہ رمضان میں اس کے خلاف کارروائی کی، اس کے بیٹے اور پوتے مارے گئے، وہ خود اپنی ایک بیٹی سمیت گرفتار ہو گئی، اسے قتل کر دیا گیا جبکہ اس کی بیٹی کی جان بخش دی گئی۔ مرتدین کو سزا 6 ہجری۔ اسی سال عقل اور عرینہ قبائل کے کچھ لوگ مدینہ منورہ آئے اور اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا۔ مدینہ کی آب و ہوا راس نہ آنے کے باعث وہ بیمار ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طلب پر انہیں مدینہ کے مضافات میں رہائش کی اجازت دے دی اور انہیں دودھ فراہم کرنے کے لیے چند اونٹنیاں اور ایک چرواہے کا انتظام بھی کیا، مگر حرہ پہنچ کر یہ سب مرتد ہو گئے۔ انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹنیوں کو ہانک کر لے جانے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ان کے تعاقب میں بھیجا۔ آخر یہ لوگ گرفتار ہو گئے اور انہیں ارتداد اور ڈاکہ زنی کی پاداش میں آنکھیں پھوڑ کر اور ہاتھ پاؤں کاٹ کر قتل کر دیا گیا۔ تاہم بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو مسلح کرنے یعنی آنکھیں پھوڑنے، ناک کان کاٹنے کی ممانعت کر دی۔ تو دوستو، اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور ہاں، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔